پارہ نمبر 14 اردو ترجمہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ وقت آئیں گے جب یہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے تمنا کریں گے کاش ہم مسلم بنے ہوتے۔ ان کو چھوڑو، کھا پی لیں، عیش کر لیں اور آرزوؤں میں مگن رہ لیں۔ ان قریب یہ جان لیں گے اور ہم نے جس قوم کو بھی ہلاک کیا اس کے لیے ایک معین نوشتہ رہا ہے۔ کوئی قوم نہ اپنی مدت مقررہ سے آگے بڑھتی نہ پیچھے ہٹتی، اور یہ کہتے ہیں کہ اے وہ شخص جس پر یاد دہانی اتاری گئی ہے، تم تو ایک خبتی ہو۔ اگر تم سچے ہو تو ہمارے پاس فرشتوں کو کیوں نہیں لاتے؟ ہم فرشتوں کو نہیں اتارتے مگر فیصلے کے ساتھ، اور اس وقت ان کو مہلت نہیں ملے گی۔ یہ یاد دہانی ہم ہی نے اتاری ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں، اور ہم نے تم سے پہلے بھی اگلے گروہوں میں اپنے رسول بھیجے، تو جو رسول بھی ان کے پاس آتا وہ اس کا مذاق ہی اڑاتے۔ ہم مجرموں کے دلوں میں اس کو اسی طرح اتارتے ہیں، یہ اس پر ایمان نہیں لائیں گے اور اگلوں کی سنت گزر چکی ہے۔ اور اگر ہم ان پر آسمان کا کوئی دروازہ بھی کھول دیتے جس میں وہ چڑھنے لگتے، تب بھی یہی کہتے کہ ہماری آنکھیں مدہوش کر دی گئیں، بلکہ ہم سب پر جادو کر دیا گیا ہے۔ اور ہم نے آسمان میں بروج بنائے اور دیدہ بینا رکھنے والوں کے لیے اس کو مزین کیا، اور ہر شیطان مردود کی در اندازی سے اس کو محفوظ کیا۔ اگر کوئی سن گن لینے کے لیے چوری چھپے کان لگاتا ہے تو ایک دمکتا شہاب اس کا تعقب کرتا ہے۔ اور زمین کو ہم نے بچھایا اور ہم نے اس میں پہاڑوں کے لنگر ڈال دیے، اور اس میں ہر قسم کی چیزیں تناسب کے ساتھ اگائیں، اور ہم نے اس میں تمہاری معیشت کے سامان بھی رکھے اور ان کی معیشت کے بھی جن کو تم روزی نہیں دیتے، اور کوئی شے ایسی نہیں ہے جس کے خزانے ہمارے پاس نہ ہوں، لیکن ہم اس کو ایک معین اندازے کے ساتھ ہی اتارتے ہیں، اور ہم ہی ہواؤں کو بار آور بنا کر چلاتے ہیں، پھر آسمان سے پانی برساتے اور تم کو اس سے سیراب کرتے ہیں، اور یہ تمہارے بس میں نہ تھا کہ تم اس کے ذخیرے جمع کر کے رکھتے۔ اور بے شک یہ ہم ہی ہیں کہ زندہ کر کے مارتے اور مارتے ہیں، اور بے شک یہ ہم ہی ہیں کہ زندہ کرتے اور مارتے ہیں، اور ہم ہی سب کے وارث ہیں۔ اور ہم ان کو بھی جانتے ہیں جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں، اور ان کو بھی جانتے ہیں جو بعد میں آنے والے ہیں، اور بے شک تمہارا خداوند ہی ہے جو ان سب کو اکٹھا کرے گا۔ بے شک وہ حکمت والا اور علم والا ہے۔ اور بے شک ہم ہی نے انسان کو سڑے ہوئے گارے کی کھنکھناتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا، اور اس سے پہلے جنوں کو آتش سموم سے پیدا کیا۔ یاد کرو جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں سڑے ہوئے گارے کی کھنکھناتی ہوئی مٹی سے ایک بشر پیدا کرنے والا ہوں، تو جب میں اس کو مکمل کر لوں اور اس میں اپنی روح پھونک لوں تو تم اس کے لیے سجدے میں گر پڑنا۔ تو تمام فرشتوں نے اس کو سجدہ کیا بجز ابلیس کے۔ اس نے سجدہ کرنے والوں کا ساتھ دینے سے انکار کیا۔ پوچھا اے ابلیس تیرا کیا معاملہ ہے کہ تو سجدہ کرنے والوں کا ساتھ نہ دے؟ وہ بولا میں ایک ایسے بشر کو سجدہ کرنے کو تیار نہیں جس کو تو نے سڑے ہوئے گارے کی کھنکھناتی مٹی سے پیدا کیا۔ فرمایا یہ بات ہے تو تو یہاں سے نکل کہ تو راندہ درگاہ ہوا، اور روز جزا تک تجھ پر لعنت ہے۔ اس نے کہا اے میرے رب تو مجھے اس دن تک کے لیے مہلت دے دے جس دن لوگ اٹھائے جائیں گے۔ فرمایا اچھا، مہلت پانے والوں میں سے تو بھی ہے روز معین تک۔ بولا اے رب
چونکہ تو نے مجھے گمراہ کیا، میں زمین میں دنیا کو ان کی نگاہوں میں کھباؤں گا اور ان میں سے سب کو گمراہ کر کے چھوڑوں گا تیرے خاص بندوں کے سوا۔ فرمایا یہ ایک سیدھی راہ ہے جو مجھ تک پہنچانے والی ہے، میرے بندوں پر تیرا کوئی زور نہیں چلے گا بجز ان کے جو گمراہوں میں سے تیرے پیرو بن جائیں، اور ان سب کے لیے جہنم ہی موعود ہے، اس کے 7 دروازے ہیں اور ہر دروازے کے لیے ان کا ایک مخصوص حصہ ہوگا۔ بے شک خدا ترس بندے باغوں اور چشموں میں ہوں گے، داخل ہو جاؤ اس میں سلامتی کے ساتھ، نہ پخت ہو کر نہ اور ان کے سینوں کی قدورتیں ہم نکال دیں گے، وہ آمنے سامنے بھائی بھائی کی طرح تختوں پر براجمان ہوں گے، اس میں نہ تو ان کو کوئی تھکان لاحق ہوگی اور نہ وہ اس سے نکالے ہی جائیں گے۔ میرے بندوں کو آگاہ کر دو کہ بے شک میں ہی بڑا ہی بخشنے والا مہربان ہوں، اور بے شک میرا عذاب بھی بڑا ہی دردناک ہے۔ اور ان کو ابراہیم کے مہمانوں سے آگاہ بھی کر دو، جب وہ اس کے پاس آئے تو انہوں نے سلام کہا، اس نے کہا ہم تو آپ لوگوں سے اندیشہ ناک ہے۔ وہ بولے کہ آپ کوئی اندیشہ نہ کریں، ہم آپ کو ایک ذی علم فرزند کی بشارت دیتے ہیں۔ وہ بولا کہ کیا جب کہ مجھ پر بڑھاپا آ چکا آپ لوگوں نے یہ بشارت دی، تو یہ کس بل پہ بشارت دے رہے ہیں؟ انہوں نے کہا ہم نے آپ کو ایک امر واقعی کی بشارت دی ہے، تو آپ نا امید ہونے والوں میں سے نہ ہو۔ اس نے کہا اپنے رب کی رحمت سے گمراہوں کے سوا اور کون نا امید ہو سکتا ہے؟ اس نے پوچھا اے فرشتادو آپ لوگوں کے سامنے مہم کیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہم ایک مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں، بس آل لوط اس سے مستثنیٰ ہے، ہم ان سب کو بچا لیں گے بجز اس کی بیوی کے، اس کو ہم نے طاق رکھا ہے، وہ بے شک پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہوگا۔ تو فرشتادے جب آل لوط کے پاس پہنچے، اس نے کہا آپ لوگ تو اجنبی معلوم ہوتے ہو۔ انہوں نے کہا ہم تمہارے پاس وہی چیز لے کر آئے ہیں جس کے باب میں یہ لوگ شک میں پڑے ہوئے تھے، اور ہم تمہارے پاس ایک شدنی لے کر آئے ہیں، اور ہم بالکل ٹھیک بات کہہ رہے ہیں، تو تم راتوں رات اپنے اہل و عیال کے ساتھ یہاں سے نکل جاؤ، اور تم ان کے پیچھے پیچھے چلیو، اور تم میں سے کوئی پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھے، اور وہیں جاؤ جہاں کے لیے تمہیں حکم ہے۔ اور ہم نے اپنے اس فیصلے سے اس کو آگاہ کر دیا کہ صبح ہوتے ہی ان لوگوں کی جڑ کٹ کے رہے گی، اور شہر والے خوش آ پہنچے۔ اس نے کہا یہ لوگ میرے مہمان ہیں، تو تم لوگ مجھے رسوا نہ کرو اور اللہ سے ڈرو اور مجھے ذلیل نہ کرو۔ وہ بولے کہ کیا ہم نے تم کو دوسروں کی آمد و شد سے روکا نہیں تھا؟ اس نے کہا اگر تم کچھ کرنے ہی پر تلے ہو تو یہ میری بیٹیاں موجود ہیں، تیری جان کی قسم یہ لوگ اپنی سرمستی میں اندھے ہوئے ہیں۔ تو دن نکلتے ہی ان کو ہماری ڈانٹ نے آ پکڑا، اور ہم نے اس سرزمین کا اوپر کا تختہ نیچے کر دیا اور ان پر سنگ گل کی بارش کر دی۔ بے شک اس سرگزشت میں بصیرت حاصل کرنے والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں، اور یہ بستی ایک شاہراہ عام پر ہے۔ بے شک اس سرگزشت کے اندر ہی اہل ایمان کے لیے بڑی نشانیاں ہیں، اور بے شک بن والے بھی اپنی جان پر ظلم ڈھانے والے تھے، تو ہم نے ان سے بھی انتقام لیا، اور یہ دونوں ہی کھلی شاہراہ پر واقع ہیں، اور ہجر والوں نے بھی رسولوں کی تکذیب کی،
اور ہم نے ان کو اپنی نشانیاں دیں تو وہ ان سے روگرداں ہی رہے، اور وہ پہاڑوں کو تراش کر چین سے گھر بناتے تھے، تو ان کو صبح تڑکے کے ہماری ڈانٹ نے آ پکڑا، تو جو کچھ وہ کرتے رہے تھے ان کے کچھ کام نہ آیا، اور ہم نے آسمانوں اور زمینوں کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے غایت کے ساتھ ہی پیدا کیا ہے، اور بلا شبہ قیامت شدنی ہے، تو ان سے خوبصورتی کے ساتھ درگزر کرو، بے شک تمہارا رب بڑا ہی پیدا کرنے والا اور علم والا ہے۔ اور ہم نے تم کو 7 مثانی اور قرآن عظیم عطا کیے، ہم نے ان کے مختلف گروہوں کو جن چیزوں سے بہرمند کر رکھا ہے ان کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھو، اور نہ ان کی حالت پر غم کرو، اور اپنی شفقت کے بازو اہل ایمان پر جھکائے رکھو، اور کہہ دو کہ میں تو بس ایک کھلا ہوا ڈرانے والا ہوں۔ اسی طرح ہم نے ان تقسیم کر لینے والوں پر بھی اتارا تھا جنہوں نے قرآن کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھ دیے، تو تیرے رب کی قسم ہم ان سب سے ان کے ان اعمال کی باز پرس کریں گے جو یہ کرتے رہے ہیں، تو جو کچھ تمہیں حکم ملا ہے اس کو آشکارا طور پر سنا دو اور مشرکوں سے اعراض کرو، ہم ان مذاق اڑانے والوں سے تمہاری طرف سے نمٹنے کے لیے کافی ہیں۔ جو اللہ کے ساتھ دوسرے معبود شریک کرتے ہیں سو وہ عنقریب جان لیں گے، اور ہم کو معلوم ہے کہ جو کچھ وہ کہتے ہیں اس سے تمہارا دل تنگ ہوتا ہے، تو تم اپنے رب کی اس کی حمد کے ساتھ تسبیح کرو اور سجدے کرنے والوں میں سے بنو، اور اپنے رب کی عبادت میں لگے رہو یہاں تک کہ امر یقینی تم پر آشکارا ہو جائے۔ سورۃ النحل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع خدائے رحمان اور رحیم کے نام سے۔ امر الہی صادر ہو چکا ہے تو اس کے لیے جلدی نہ مچاؤ، وہ پاک اور برتر ہے ان چیزوں سے جن کو یہ اس کا شریک ٹھہراتے ہیں۔ وہ فرشتوں کو اپنے امر کی روح کے ساتھ اتارتا ہے اپنے بندوں میں سے جن پر چاہتا ہے کہ لوگوں کو آگاہ کر دو، میرے سوا کوئی معبود نہیں تو مجھ ہی سے ڈرو۔ اس نے آسمانوں اور زمین کو غایت کے ساتھ پیدا کیا، وہ برتر ہے ان چیزوں سے جن کو یہ اس کا شریک گردانتے ہیں۔ اس نے انسان کو پانی کی ایک بوند سے پیدا کیا تو وہ ایک کھلا ہوا حریف بن کر اٹھ کھڑا ہوا، اور چوپائے بھی اس نے تمہارے لیے پیدا کیے جن کے اندر تمہارے لیے جڑواں بھی اور دوسری منافعتیں بھی، اور ان سے تم غذا بھی حاصل کرتے ہو، اور ان کے اندر تمہارے لیے ایک شان بھی ہے جب تم ان کو شام کو گھر واپس لاتے ہو، جس وقت ان کو چرنے کو چھوڑتے ہو، اور وہ تمہارے بوجھ ایسی جگہوں تک پہنچاتے ہیں جہاں تم شدید مشقت کے بغیر پہنچنے والے نہیں بن سکتے تھے۔ بے شک تمہارا رب بڑا ہی شفیق اور مہربان ہے۔ اور اسی نے پیدا کیے گھوڑے خچر اور گدھے کہ تم ان پر سوار ہو، اور وہ زینت بھی ہیں، اور وہ ایسی چیزیں بھی پیدا کرتا ہے جن کو تم نہیں جانتے، اور اللہ تک سیدھی راہ پہنچاتی ہے، اور بعض راہیں کج ہیں، اور اگر وہ چاہتا تو تم سب کو ہدایت پر کر دیتا۔ وہی ہے جس نے آسمان سے پانی اتارا جس میں سے تم پیتے بھی ہو، اور اسی سے وہ نباتات بھی اگتی ہیں جن میں تم مویشیوں کو چراتے ہو۔ وہ اسی سے تمہارے لیے کھیتی زیتون کھجور انگور اور ہر قسم کے پھل پیدا کرتا ہے۔ بے شک اس کے اندر بہت بڑی نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو سوچیں۔ اور اس نے رات اور دن، سورج اور چاند کو تمہاری نفع رسانی میں لگا رکھا ہے، اور ستارے بھی اسی کے حکم سے نفع رسانی میں لگے ہوئے ہیں۔ بے شک اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو سمجھیں۔ اور زمین میں جو چیزیں تمہارے لیے گوناگوں قسموں کی پھیلائیں، بے شک اس میں بھی بڑی نشانیاں ہیں۔ بڑی نشانی ہے
ان لوگوں کے لیے جو یاد دہانی حاصل کریں، اور وہی ہے جس نے سمندر کو تمہاری نفع رسانی میں لگا رکھا ہے تاکہ تم اس سے تازہ گوشت کھاؤ اور اس سے وہ زیور نکالو جو تم پہنتے ہو، اور تم کشتیوں کو دیکھتے ہو اس میں چیرتی ہوئی چلتی ہیں تاکہ تم اس میں سفر کرو اور اس کے فضل کے طالب بنو، اور تاکہ تم اس کے شکر گزار بنو۔ اور اس نے زمین میں پہاڑ ڈال دیے ہیں کہ وہ تمہیں لے کر جھک نہ پڑے، اور نہریں جاری کر دی ہیں اور راستے نکال دیے ہیں تاکہ تم راہ پاؤ، اور دوسری علامتیں بھی ہیں، اور ستاروں سے بھی وہ راہ معلوم کرتے ہیں۔ تو کیا وہ جو پیدا کرتا ہے ان کی مانند ہیں جو کچھ بھی پیدا نہیں کرتے؟ تو کیا تم سوچتے نہیں؟ اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو تم ان کا احاطہ نہ کر سکو گے۔ بے شک اللہ بڑا ہی بخشنے والا مہربان ہے، اور اللہ جانتا ہے جو تم چھپاتے اور جو تم ظاہر کرتے ہو۔ اور جن کو یہ اللہ کے سوا پکارتے ہیں وہ کچھ پیدا نہیں کرتے، وہ تو خود مخلوق ہیں، مردہ غیر زندہ، اور ان کو احساس بھی نہیں کہ وہ کب اٹھائے جائیں گے۔ تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، پر جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے دل منکر ہیں اور وہ گھمنڈ میں ہیں۔ لا ریب خدا جانتا ہے جو کچھ وہ چھپاتے ہیں اور جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں۔ وہ تکبر کرنے والوں کو ہرگز پسند نہیں کرتا، اور جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ تمہارے رب نے کیا چیز اتاری ہے تو کہتے ہیں اگلوں کے فسانے، تاکہ وہ قیامت کے دن اپنے بوجھ بھی پورے اٹھائیں اور ان لوگوں کے بوجھ میں سے بھی حصہ بٹائیں جن کو یہ بغیر کسی علم کے گمراہ کر رہے ہیں۔ جان رکھو کہ نہایت ہی برا ہوگا وہ بوجھ جو یہ اٹھائیں گے۔ ان سے پہلے والوں نے بھی چالیں چلیں تو خدا نے ان کی عمارت بنیاد سے اکھیڑ دی، پس ان کے اوپر سے ان پر چھت آ پڑی اور ان پر عذاب وہاں سے آیا جہاں سے ان کو گمان بھی نہ تھا۔ پھر قیامت کے دن اللہ ان کو رسوا کرے گا اور پوچھے گا کہ میرے وہ شریک کہاں ہیں جن کی حمایت میں تم لڑتے تھے؟ جن کو علم عطا ہوا وہ پکار اٹھیں گے کہ آج رسوائی اور بدبختی کافروں پر ہے۔ ان پر جن کو فرشتے اس حال میں وفات دیں گے کہ اپنی جانوں پر ظلم ڈھا رہے ہوں گے تو اس وقت وہ سپر ڈالیں گے کہ ہم تو کوئی برائی نہیں کر رہے تھے، ہاں بے شک اللہ اچھی طرح باخبر ہے اس سے جو تم کرتے ہو۔ اب جہنم کے دروازوں میں داخل ہو، اسی میں ہمیشہ رہنے والے بن کر، بس کیا ہی برا ٹھکانہ ہے تکبر کرنے والوں کا۔ اور جو تقوی والے ہیں ان سے پوچھا جاتا ہے کہ تمہارے رب نے کیا چیز اتاری ہے، تو وہ جواب دیتے ہیں کہ خوب چیز اتاری ہے۔ جن لوگوں نے بھلائی کی راہ اختیار کی ان کے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی ہے، اور دار آخرت تو اس سے کہیں بہتر ہے۔ اور کیا ہی خوب ہے اہل تقوی کا گھر، ابد کے باغ جن میں وہ داخل ہوں گے، ان میں نہریں جاری ہوں گی ان کے لیے، ان میں وہ سب کچھ ہوگا جو وہ چاہیں گے۔ اللہ اہل تقوی کو اسی طرح صلہ دے گا۔ ان کو جن کو فرشتے پاکیزہ حالت میں وفات دیتے ہیں وہ کہتے ہیں آپ لوگوں پر سلامتی ہو، جنت میں جا براجیے، اپنے اعمال کے صلے میں آپ لوگوں پر سلامتی ہو، جنت میں داخل ہو جائیے اپنے اعمال کے صلہ میں۔ یہ لوگ تو بس اس بات کے منتظر ہیں کہ ان کے پاس فرشتے آئیں یا تیرے رب کا حکم ہی آ جائے۔ یہی روش ان سے پہلے والوں نے اختیار کی، اور اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا ہے بلکہ وہ خود اپنی جانوں پر ظلم ڈھاتے رہے، تو ان کو ان کے کیے کی سزائیں پہنچیں، اور جس چیز کا وہ مذاق اڑا رہے تھے اس چیز نے ان کو گھیر لیا۔ اور جن لوگوں نے شریک کیا
وہ کہتے ہیں اللہ اگر چاہتا تو ہم اس کے سوا کسی چیز کو نہ پوچھتے، نہ ہمارے آباء و اجداد، اور نہ ہم اس کے بغیر کسی چیز کو حرام ٹھہراتے۔ یہی رویہ ان سے پہلے والوں نے اختیار کیا تو رسولوں پر واضح طور پر پہنچا دینے کے سوا اور کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ اور ہم نے ہر امت میں سے ایک رسول اس دعوت کے ساتھ بھیجا، کہ اللہ ہی کی بندگی کرو اور طاغوت سے بچو۔ تو ان میں سے کچھ کو اللہ نے ہدایت بخشی اور ان میں ایسے بھی ہوئے جن پر ضلالت مسلط ہو کے رہی۔ تو ملک میں چلو پھرو اور دیکھو کہ کیا ہوا جھٹلانے والوں کا انجام۔ اگر تم ان کی ہدایت کے حریص ہو تو اللہ ایسوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا جن کو گمراہ کر دیتا ہے، اور ان کا کوئی مددگار نہیں بنتا۔ اور یہ پکی قسمیں کھا کر کہتے ہیں کہ جو مر جاتا ہے اللہ اس کو نہیں اٹھائے گا۔ ہاں، یہ اس کے اوپر ایک لازمی وعدہ ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ یہ اس لیے ہے کہ یہ جس چیز میں اختلاف کر رہے ہیں اس کو وہ اچھی طرح واضح کر دے، اور تاکہ جن لوگوں نے کفر کیا ہے وہ جان لیں کہ وہ جھوٹے تھے۔ جب ہم کسی چیز کا ارادہ کرتے ہیں تو اتنا ہی ہمارا کہنا ہوتا ہے کہ ہم اس کو کہتے ہیں ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے۔ اور جن لوگوں نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی بعد اس کے کہ ان پر ظلم ڈھائے گئے، ہم ان کو دنیا میں بھی اچھی طرح متمکن کریں گے، اور آخرت کا اجر تو اس سے کہیں بڑھ کر ہے۔ کاش وہ جانے یہ ان مہاجرین کے لیے ہے جنہوں نے استقامت دکھائی اور اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ اور ہم نے تم سے پہلے بھی آدمیوں ہی کو دلائل اور کتابوں کے ساتھ رسول بنا کر بھیجا جن کی طرف ہم وحی کرتے رہے۔ تو اہل علم سے پوچھ لو اگر تم نہیں جانتے، اور ہم نے تم پر بھی یاد دہانی کر اتاری تاکہ تم لوگوں پر اس چیز کو اچھی طرح واضح کر دو جو ان کی طرف اتاری گئی ہے، اور تاکہ وہ غور کریں۔ کیا وہ لوگ جو بری چالیں چل رہے ہیں اس بات سے نچنت ہیں کہ اللہ ان کے سمیت زمین کو دھنسا دے، یا ان پر عذاب وہاں سے آدم کے جہاں سے ان کو گمان بھی نہ ہو، یا ان کو چلتے پھرتے پکڑ لے تو وہ اس کے قابو سے باہر نہیں نکل سکتے، یا ان کو عین اندیشہ کی حالت میں دھر لے۔ پس تمہارا پروردگار بڑا ہی شفیق اور رحیم ہے۔ کیا انہوں نے غور نہیں کیا کہ خدا نے جو چیز بھی پیدا کی ہے ان کے سائے داہنے اور بائیں سے منقلب ہوتے ہیں اللہ کو سجدہ کرتے ہوئے، اور ان پر فروتنی ہوتی ہے، اور اللہ ہی کو سجدہ کرتے ہیں جتنے آسمانوں اور زمین میں جاندار ہیں اور فرشتے بھی ہیں۔ وہ سرتابی نہیں کرتے، وہ اپنے اوپر اپنے رب سے ڈرتے ہیں، اور وہی کرتے ہیں جس کا ان کو حکم ملتا ہے۔ اور اللہ نے فرمایا یوں کہ دو معبود نہ بنانا، وہ ایک ہی معبود ہے، تو مجھ سے ڈرو۔ اور اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، اور اسی کی اطاعت ہمیشہ لازم ہے۔ تو کیا تم غیر اللہ سے ڈرتے ہو؟ اور تمہارے پاس جو نعمت بھی ہے وہ اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ پھر جب تمہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اسی سے تم فریاد کرتے ہو، پھر جب وہ تم سے تکلیف دور کر دیتا ہے تو تم میں سے ایک گروہ اپنے رب کا شریک ٹھہرانے لگتا ہے تاکہ وہ ناشکری کریں اور اس چیز کی جو ہم نے ان کو بخشی ہے۔ تو چند روزہ عیش کر لو، ان قریب تم جان لو گے۔ اور جن کے بارے میں انہیں کوئی علم نہیں، ان کا حصہ لگاتے ہیں ان چیزوں میں سے جو ہم نے ان کو دی ہیں۔ خدا کی قسم، جو افطرا تم کر رہے ہو اس کی تم سے پرسش ہونی ہے۔ وہ اللہ کے لیے بیٹیاں ٹھہراتے ہیں، وہ ان چیزوں سے پاک ہے اور ان کے لیے ہے
جو وہ چاہیں۔ اور جب ان میں سے کسی کو بیٹی کی خوشخبری سنائی جاتی ہے تو اس کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا ہے اور وہ گھٹا گھٹا رہتا ہے، اور وہ اس منحوس خبر پر لوگوں سے چھپا چھپا پھرتا ہے، سوچتا ہے کہ اس ذلت کے ساتھ رکھ چھوڑے یا اس کو مٹی میں دفن کر دے۔ افسوس، کیا ہی برا فیصلہ ہے جو یہ کرتے ہیں۔ بری تمثیل ان لوگوں کے لیے ہے جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے اور اللہ کے لیے اچھی صفتیں ہیں۔ وہ غالب اور حکمت والا ہے، اور اگر اللہ ان لوگوں سے ان کی حق تلفی پر فوراً مواخذہ کرتا ہوتا تو زمین پر کسی جاندار کو نہ چھوڑتا، لیکن وہ ایک وقت معین تک لوگوں کو مہلت دیتا ہے، تو جب ان کا وقت معین آ جائے تو اس سے نہ وہ ایک ساتھ پیچھے ہٹ سکیں گے اور نہ آگے بڑھ سکیں گے، اور یہ اللہ کے لیے وہ چیزیں قرار دیتے ہیں جو خود اپنے لیے ناپسند کرتے ہیں، اور ان کی زبانیں جھوٹ بیان کرتی ہیں کہ ان کے لیے اچھا انجام ہے، لازماً ان کے لیے دوزخ ہے، وہ اسی میں پڑے چھوڑ دیے جائیں گے۔ خدا کی قسم، ہم نے تم سے پہلے بھی قوموں کی طرف رسول بھیجے تو شیطان نے ان کے اعمال ان کی نگاہوں میں کھبا دیے، تو اب وہی ان کا رفیق ہے اور ان کے لیے ایک دردناک عذاب ہے۔ اور ہم نے تم پر کتاب صرف اس لیے اتاری ہے کہ تم ان پر اس چیز کو اچھی طرح واضح کر دو جس میں وہ مختلف ہو گئے ہیں، اور یہ ہدایت اور رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائیں۔ اور اللہ ہی نے آسمان سے پانی اتارا، بس اس سے زمین کو زندہ کر دیا اس کے خشک ہو جانے کے بعد، بس اس میں ان لوگوں کے لیے بڑی نشانی ہے جو بات کو سنتے ہیں۔ اور بے شک تمہارے لیے چوپایوں میں بھی بڑا سبق ہے، ہم ان کے پیٹوں کے اندر گوبر اور خون کے درمیان سے تم کو خالص دودھ پلاتے ہیں، پینے والوں کے لیے نہایت خوشگوار، اور کھجوروں اور انگوروں کے پھلوں سے بھی تم ان سے نشہ کی چیزیں بھی بناتے ہو اور کھانے کی اچھی چیزیں بھی۔ بے شک اس کے اندر بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ اور تمہارے رب نے شہد کی مکھی پر القاء کیا کہ تو پہاڑوں اور درختوں میں اور لوگ جو چھتے اٹھاتے ہیں ان میں چھتے بنا، پھر ہر قسم کے پھلوں سے رس چوس، پھر اپنے پروردگار کے ہموار رستوں پر چل۔ اس کے پیٹ سے مشروب نکلتا ہے جس کے رنگ مختلف ہوتے ہیں، اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے، بے شک اس کے اندر بڑی نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو غور کرتے ہیں۔ اور اللہ نے تم کو پیدا کیا، پھر وہی تم کو وفات دیتا ہے، اور تم میں سے بعض ارذل عمر کی طرف لوٹا دیے جاتے ہیں کہ جاننے کے بعد وہ کچھ نہ جانے، بے شک اللہ ہی علم والا اور قدرت والا ہے۔ اور اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر رزق کے معاملے میں برتری دے رکھی ہے، تو جن کو برتری دی گئی ہے وہ اپنا رزق اپنے غلاموں کو نہیں دے دیتے کہ وہ اس میں برابر ہو جائیں، کیا وہ اللہ کے فضل کا انکار کرتے ہیں؟ اور اللہ نے تمہارے لیے تمہاری ہی جنس سے بیویاں بنائیں اور تمہاری بیویوں سے تمہارے لیے بیٹے اور پوتے پیدا کیے اور تمہیں پاکیزہ رزق عطا کیا، تو کیا یہ باطل پر ایمان لاتے ہیں اور اللہ کی نعمت کا انکار کرتے ہیں اور اللہ کے سوا ان چیزوں کو پوجتے ہیں جو نہ ان کے لیے آسمان سے کسی رزق پر اختیار رکھتی ہیں نہ زمین سے، اور نہ وہ اس کی استطاعت ہی رکھتی ہیں؟ تو تم اللہ کے لیے مثالیں نہ بیان کرو، بے شک اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ اللہ مثال بیان کرتا ہے ایک غلام مملوک کی جو کسی چیز پر اختیار نہیں رکھتا، اور اس کی جس کو ہم نے اپنی جانب سے اچھا رزق دے رکھا ہے، جس میں سے وہ پوشیدہ اور اعلانیہ خرچ کرتا ہے۔ کیا یہ یکساں ہوں گے؟ شکر کا سزاوار اللہ ہے، لیکن ان کے اکثر لوگ نہیں جانتے۔
اور اللہ مثال بیان کرتا ہے دو شخصوں کی جن میں سے ایک گونگا ہے جو کسی چیز پر قادر نہیں اور وہ اپنے آقا پر ایک بوجھ ہے، جہاں کہیں بھی وہ اس کو بھیجتا ہے وہ کوئی کام درست کر کے نہیں لاتا، کیا وہ اور جو عدل کا حکم دیتا ہے اور وہ ایک سیدھی راہ پر ہے دونوں یکساں ہوں گے؟ اور آسمانوں اور زمین کا بھید اللہ ہی کے لیے ہے، اور قیامت کا معاملہ بس آن جھپکنے کی طرح یا اس سے بھی جلتر ہوگا، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور اللہ نے تم کو تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے اس حال میں نکالا کہ تم کچھ نہیں جانتے تھے، اور اس نے تمہارے لیے سمع و بصر اور دل بنائے تاکہ تم شکر گزار بنو۔ کیا انہوں نے پرندوں کو آسمان کی فضا میں مسخر نہیں دیکھا؟ ان کو بس اللہ ہی تھامے ہوئے ہوتا ہے، بے شک اس کے اندر نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائیں۔ اور اللہ ہی نے تمہارے لیے تمہارے گھروں کا سکون پیدا کیا اور تمہارے لیے چوپایوں کی کھال کے گھر بنائے جنہیں تم اپنے کوچ اور قیام کے دن ہلکا پھلکا پاتے ہو، اور ان کے اون، ان کی روئیں اور ان کے بالوں سے تمہارے لیے گھریلو سامان اور ایک وقت تک برتنے کی چیزیں بنائیں۔ اور اللہ ہی نے تمہارے لیے اپنی پیدا کردہ چیزوں سے سائے بنائے اور تمہارے لیے پہاڑوں میں پناہ گاہیں بنائیں، اور تمہارے لیے ایسے لباس بنائے جو تمہیں گرمی سے بچاتے ہیں، اور ایسے لباس بنائے جو تمہاری جنگ میں تم کو محفوظ رکھتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تم پر اپنی نعمت تمام کرتا ہے تاکہ فرما بردار رہو، پس اگر وہ اعراض کریں تو تمہارے اوپر صرف واضح طور پر پہنچا دینے کی ذمہ داری ہے۔ یہ اللہ کی نعمتوں کو پہچانتے ہیں پھر ان سے انجان بنتے ہیں، اور ان میں سے اکثر ناشکرے ہیں۔ اور خیال کرو اس دن کا جس دن ہم ہر امت میں سے ایک گواہ اٹھائیں گے، پھر جن لوگوں نے کفر کیا ہوگا نہ ان کو عذر پیش کرنے کی اجازت دی جائے گی، اور نہ ان سے یہ فرمائش ہوگی کہ وہ خدا کو راضی کریں۔ اور جب وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا ہوگا عذاب کو دیکھ لیں گے تو پھر نہ وہ ان سے ہلکا کیا جائے گا اور نہ انہیں مہلت ہی دی جائے گی۔ اور جب وہ لوگ جنہوں نے شرک کیا ہے وہ اپنے شریکوں کو دیکھیں گے پکاریں گے، اے ہمارے رب، یہی ہمارے وہ شرکاء ہیں جن کو ہم تجھے چھوڑ کر پکارتے رہے، تو وہ ان پر بات پھینک ماریں گے کہ تم بالکل جھوٹے ہو، اور وہ اس دن اللہ کے آگے سپر ڈال دیں گے، اور جو کچھ افترا کرتے رہتے تھے وہ سب ہوا ہو جائے گا۔ جن لوگوں نے کفر کیا اور لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکا، ہم ان کے عذاب پر عذاب کا فیصلہ کریں گے بوجہ اس کے کہ وہ فساد مچاتے رہے۔ اور خیال کرو جس دن ہم ہر امت میں سے ایک گواہ ان میں سے اٹھائیں گے اور تم کو ان لوگوں پر گواہ بنا کر لائیں گے، اور ہم نے تم پر کتاب اتاری ہے ہر چیز کو کھول دینے کے لیے، اور وہ ہدایت اور رحمت اور بشارت ہے فرما برداروں کے لیے۔ بے شک اللہ حکم دیتا ہے عدل کا، احسان کا اور ذی القربا کو دیتے رہنے کا، اور روکتا ہے بے حیائی، برائی اور سرکشی سے۔ وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم یاد دہانی حاصل کرو، اور اللہ کے ساتھ اپنے عہد کو جب کہ تم وہ باندھ چکے ہو پورا کرو، اور قسموں کو ان کو مؤکد کرنے کے بعد مت توڑو، درآن حال یہ کہ تم اللہ کو اپنے اوپر گواہ ٹھہرا چکے ہو۔ بے شک اللہ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو، اور اس عورت کی مانند نہ بن جاؤ جس نے اپنا سوت خوب مضبوط کاٹنے کے بعد تار تار ادھیڑ کر رکھ دیا۔ تم اپنی قسموں کو اس اندیشے سے آپس کے فساد کا ذریعہ بناتے ہو کہ ایک امت دوسری امت سے کہیں بڑھ نہ جائے۔ اللہ اس کے ذریعے سے تمہاری آزمائش کر رہا ہے، اور وہ قیامت کے دن اس چیز کو اچھی طرح تم پر واضح کر دے گا جس میں تم اختلاف کر رہے ہو۔ اور اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو ایک ہی امت بنا دیتا،
لیکن وہ گمراہ کر دیتا ہے جس کو چاہتا ہے اور ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ اور جو کچھ تم کر رہے ہو اس کے باب میں ضرور تم سے پرسش ہونی ہے، اور تم اپنی قسموں کو آپس میں فریب کا ذریعہ نہ بناؤ کہ کوئی قدم جمنے کے بعد پھسل جائے، اور تم اللہ کی راہ سے روکنے کی پاداش میں عذاب چکھو، اور تمہارے واسطے ایک عذاب عظیم ہے۔ اور اللہ کے عہد کو متاع قلیل کے عوض نہ بیچو، جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ تمہارے لیے بہتر ہے، اگر تم جانو جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جائے گا، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہنے والا ہے۔ اور جو لوگ ثابت قدم رہیں گے ہم ان کو جو کچھ وہ کرتے رہے اس کا بہترین اجر دیں گے۔ جو کوئی نیک عمل کرے گا خواہ مرد ہو یا عورت وہ ایمان پر ہے، اور وہ ایمان پر ہے تو ہم اس کو ایک پاکیزہ زندگی بسر کرائیں گے، اور ہم ان کو جو کچھ وہ کرتے رہے اس کا بہتر صلہ دیں گے۔ بس جب تم قرآن پڑھو تو شیطان رجیم سے اللہ کی پناہ مانگ لیا کرو، اس کا ان لوگوں پر کچھ بھی زور نہیں چلتا جو ایمان لائے ہوئے ہیں اور اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہیں، اس کا زور بس انہی پر چلتا ہے جو اسے دوست رکھتے ہیں اور جو اللہ کے شریک ٹھہرانے والے ہیں۔ اور جب ہم ایک آیت کی جگہ دوسری آیت بھیجتے ہیں اور اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ وہ اتارتا ہے، تو یہ کہتے ہیں کہ تم تو اپنے جی سے گھڑ لینے والے ہو، بلکہ ان میں سے اکثر علم نہیں رکھتے۔ کہہ دو اس کو روح القدس نے تمہارے رب کی جانب سے حق کے ساتھ اتارا ہے تاکہ وہ ان لوگوں کو جمائے رکھے جو ایمان لائے ہیں، اور یہ ہدایت و بشارت ہو خدا کے فرما برداروں کے لیے۔ اور ہمیں اچھی طرح علم ہے کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس کو تو ایک انسان سکھاتا ہے، اس شخص کی زبان جس کی طرف یہ منسوب کرتے ہیں عجمی ہے اور یہ فصیح عربی زبان ہے۔ بے شک جو لوگ اللہ کی آیات پر ایمان نہیں لاتے اللہ ان کو راہیاب نہیں کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ جھوٹ تو بس وہی لوگ گھڑ رہے ہیں جو اللہ کی آیات پر ایمان نہیں لا رہے ہیں، اور یہی لوگ جھوٹے ہیں جو اپنے ایمان لانے کے بعد اللہ کا کفر کرے گا بجز اس کے جس پر جبر کیا گیا اور اس کا دل ایمان پر جمع ہوا ہو، لیکن جو کفر کے لیے سینہ کھول دے گا تو ان پر اللہ کا غضب اور ان کے لیے عذاب عظیم ہے۔ یہ اس وجہ سے کہ انہوں نے دنیا کی زندگی کو آخرت پر ترجیح دی، اور اللہ کفر اختیار کرنے والوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ یہی لوگ ہیں جن کے دلوں اور جن کے سمع و بصر پر اللہ نے مہر کر دی، اور یہی لوگ ہیں جو آخرت سے غافل ہیں۔ لازماً یہی لوگ ہیں جو آخرت میں خائب و خاسر رہیں گے۔ پھر تیرا رب ان لوگوں کے لیے جنہوں نے آزمائشوں میں ڈالے جانے کے بعد ہجرت کی، پھر جہاد کیا اور ثابت قدمی دکھائی، تو ان باتوں کے بعد بے شک تیرا رب بڑا ہی بخشنے والا اور رحمت فرمانے والا ہے۔ جس دن ہر جان اپنی ہی مدافعت کرتی ہوئی حاضر ہوگی، اور ہر جان کو وہی پورا بدلے میں ملے گا جو اس نے کیا ہوگا، اور ان کے ساتھ ذرا بھی ناانصافی نہیں کی جائے گی۔ اور اللہ نے ایک بستی کی مثال بیان کی ہے جو بالکل امن و اطمینان کی حالت میں تھی۔ ان کا رزق فراغت کے ساتھ ہر طرف سے پہنچ رہا تھا، لیکن انہوں نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی، تو اللہ نے ان کی کرتوتوں کی پاداش میں ان کو بھوک کا مزہ چکھایا اور خوف کا لباس پہنا دیا۔ اور ان کے پاس ایک رسول انہی میں سے آیا تو انہوں نے اس کی تکذیب کر دی، تو ان کو عذاب نے آ دبوچا، اور وہ خود اپنی جانوں پر ظلم ڈھانے والے تھے۔ تو اللہ نے تمہیں جو چیزیں جائز و پاکیزہ دے رکھی ہیں ان میں سے کھاؤ، اور اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرو اگر تم اسی کی پرستش کرتے ہو۔ تو اس نے
تم پر بس مردار اور خون اور سور کا گوشت اور جس پر غیر اللہ کا نام لیا گیا ہو حرام ٹھہرایا ہے۔ پس جو کوئی مجبور ہو جائے، نہ طالب ہو اور نہ حد سے بڑھنے والا، تو اللہ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ اور اپنی زبانوں کے گھڑے ہوئے جھوٹ کی بنا پر یہ نہ کہو کہ فلاں چیز حلال ہے اور فلاں چیز حرام، کہ اللہ پر جھوٹی تہمت لگاؤ۔ جو لوگ اللہ پر جھوٹی تہمت لگائیں گے وہ ہرگز فلاح نہ پائیں گے، اور ان کے لیے چند روزہ عیش اور دردناک عذاب ہے۔ اور جو یہودی ہوئے ان پر بھی ہم نے وہی چیزیں حرام کیں جو ہم نے پہلے تم کو بتائیں، اور ہم نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا بلکہ وہ خود اپنی جانوں پر ظلم ڈھاتے رہے۔ پھر تمہارا رب ان لوگوں کے لیے جو جہالت سے برائی کر بیٹھیں پھر اس کے بعد توبہ اور اصلاح کر لیں تو بے شک تمہارا رب اس کے بعد بڑا بخشنے والا اور نہایت مہربان ہے۔ بے شک ابراہیم ایک الگ امت تھے، اللہ کے فرما بردار اور اس کی طرف یکسو، اور وہ مشرکین میں سے نہ تھا۔ وہ اس کی نعمتوں کے شکر گزار تھے۔ اللہ نے ان کو برگزیدہ کیا اور ان کی رہنمائی ایک سیدھی راہ کی طرف فرمائی، اور ہم نے ان کو دنیا میں بھی بھلائی عطا کی اور آخرت میں بھی وہ صالحین کے زمرہ میں ہوں گے۔ پھر ہم نے تمہاری طرف وحی کی کہ ملت ابراہیم کی پیروی کرو جو بالکل یکسو تھے اور وہ مشرکین میں سے نہ تھے۔ سبت انہی لوگوں پر عائد کیا گیا تھا جنہوں نے اس کے باب میں اختلاف کیا، اور بے شک تمہارا رب چیزوں کے باب میں جن میں وہ اختلاف کرتے رہے ہیں قیامت کے روز ان کے درمیان فیصلہ فرمائے گا۔ اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت اور اچھی نصیحت کے ساتھ دعوت دو، اور ان کے ساتھ اس طرح سے بحث کرو جو پسندیدہ ہے۔ بے شک تمہارا رب خوب جانتا ہے کہ کون اس کے راہ سے بھٹکا ہوا ہے، اور وہ ان کو بھی جانتا ہے جو ہدایت پانے والے ہیں۔ اور اگر تم بدلہ لو تو بس اتنا لو جتنا تمہارے ساتھ کیا گیا ہے، اور اگر تم صبر کرو تو یہ چیز صبر کرنے والوں کے لیے بہت ہی بہتر ہے۔ اور صبر کرو، اور تمہیں صبر حاصل نہیں ہو سکتا مگر اللہ ہی کے تعلق سے، اور تم نہ ان پر غم کرو اور نہ ان کی چالوں سے جو یہ چلتے ہیں پریشانی میں مبتلا ہو۔ بے شک اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جنہوں نے تقوی اختیار کیا اور جو خوب کار ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔